آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں مبشر زیدی اور زرار کھوڑو۔ پچھلے 3 دن سے ایک کہانی مسلسل انفولڈ ہو رہی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جیسے سوپ اوپرا کی ایک نئی قسط روزانہ آ جاتی ہے تو اس کہانی میں بھی آہستہ آہستہ پیش رفت ہو رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ کی کہانی، مشہور منشیات فروش۔ وزیر مملکت برائے سرحدی امور شہریار آفریدی، یہ منشیات کے وزیر، انسداد منشیات کے وزیر مملکت، یہ اور اینٹی نارکوٹک فورس کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل محمد عارف ملک نے آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ انہوں نے خاصی باتیں کی، سوال و جواب بھی ہوئے۔ شہریار آفریدی نے کہا کہ یہ جو رانا ثناء اللہ کی کہانی ہے یہ فیصل آباد میں ایک گرفتاری سے شروع ہوتی ہے۔ جب نے ان سے تفتیش کی تو انہوں نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا اور پھر کڑی سے کڑی ملتی چلی گئی۔ اس کے بعد 3 ہفتے تک رانا ثناء اللہ کی نقل و حرکت کی مسلسل نگرانی کی گئی، مگر ان 3 ہفتوں میں گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ اس بارے میں شہریار آفریدی نے کہا کے ساتھ فیملی ممبرز تھے، فیمیل، نہیں روکا گیا۔ سلام ہے ان کی فورس کو کہ انہوں نے فیملی اور ہمارے جو نارمز اینڈ ویلیوز کو سامنے رکھے کہ فیمیل ہیں نہیں ابھی ہاتھ ڈالنا۔ اس وقت ہاتھ ڈالا اور تمام چیزیں جو آپ کے ذہن میں ہے نا سب کورٹ میں پیش کی جائیں گی۔ جی، فیملی ساتھ تھی، لیڈیز ساتھ تھیں، تو ظاہر ہے کہ کیسے ہاتھ ڈالتے ان پہ، جبکہ ان کے پاس مال بھی تھا اس وقت۔ اچھا، مال تھا یا نہیں تھا وہ اس کا تو انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ جہاں تک فیملی کی بات ہے تو مطلب سب سے پہلے آئی تھنک آئی اگری ود شہریار خان آفریدی صاحب کے سلیوٹ بنتا ہے کہ اپنے جو نارمز اینڈ ویلیوز ہیں وہ برقرار رہیں۔ اکثر پولیس کو بھی یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے، وہاں پر وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر فیمیل کانسٹیبلز کو بھی ساتھ آپ کو رکھنا پڑتا ہے اور ایک بہت لمبی پرابلم ہو جاتی ہے۔ مجھے جو کنسرن ہے کہ بالکل صحیح ہے کیا، لیکن یہ اکراس دا بورڈ تو شاید یہ اکراس دا بورڈ نہیں اپلائی۔ مجھے یاد آ رہا ہے سائی وال کا واقعہ، جو ناکے پہ گاڑی روکی گئی، اس میں بچے تھے، پوری فیملی تھی، جو مطلوبہ ملزم بھی تھا وہ بھی تھا، لیکن اس وقت کوئی آسرا نہیں کیا گیا، سب کو ختم کر دیا۔ مجھے یہ ہے کہ میں اگر سخت نہ بولوں لیکن بجائے اپریشیٹ کرنے کے تو ڈی جی اے این ایف سے تو وہ شو کاز دینا چاہیے کہ جناب آپ نے 3 دفعہ اگر یہ اٹیمپٹ ہوئی ود فیملی، اگر کر رہے تھے آپ کے 3 ہفتے 3 دفعہ انہوں نے کہا پچھلے 3 ہفتوں میں اگر یہ اٹیمپٹ ہوئی، آپ کے پاس نالج تھی، اس کا مطلب ہے آپ نے جانے دیا۔ آگے جی آفریدی صاحب نے کہا کہ جو لوگ رانا ثناء اللہ کے حق میں بول رہے ہیں، یہ آپ دونوں کی طرف اشارہ ہے ویسے ان کا، میں تو سر اپنے حق میں بھی نہیں بولتا ہے، تو وہ دیکھ لیں گے کہ اتنی چیزیں اور اتنے ثبوت ہمارے پاس عدالت میں پیش کرنے کے لیے ہیں کہ کوئی بھاگ نہیں پائے گا۔ اچھا، پھر وزیر صاحب نے کہا، پھر ایک سوال ہوا کہ کیا جائے وقوع پہ وہ ویڈیو ریکارڈنگ ہوئی جو نارملی اس طرح کے جو ہوتی ہے پروسیجر ہے، تو شہریار آفریدی کہتے ہیں کہ ویڈیو ثبوت بھی عدالت میں پیش کیے جائیں گے، لیکن جو اے این ایف کے ڈی جی میجر جنرل محمد عارف ملک ہیں، انہوں نے اس کا ڈائریکٹ ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا، بلکہ انہوں نے کچھ انڈائریکٹ جواب دیا، وہ ذرا سنیے گا۔ ثبوت کیا ہے مرزا صاحب نے بتا دیا ہے، لیکن ہماری جو پرسیپشن ہے نا، یہ ایک کہانی ہے ہمارے ذہن میں کہ جب اس طرح کا ایکشن ہوگا، کیمرے آن ہو جائیں گے، فلم بننی شروع ہو جائے گی۔ پلیز گیو انڈرسٹینڈ اٹ، یہ کوئی فلم نہیں بن رہی ہے جہاں پہ ہم کیمرے لے کر کھڑے ہو جائیں، دیر از انف پروف، لیکن ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں پیچھے ہٹ جائیں جی ری ٹیک کریں، دوبارہ فلم بن رہی ہے۔ یہ فلم نہیں ہے، اٹس اے لائف سچویشن، اٹ از اے وار سچویشن، جہاں پہ ان کے گارڈ ہیں، ہمارے لوگ ہیں۔ ہاؤ از اٹ پاسبل ان وان اور سم ویئر ان وار آپ کہیں جی ٹھہر جائیں ذرا دوبارہ ری ٹیک کرنا ہے؟ اینی ون، خالد، طارق، قاسم، پلیز جی بریف کیس دوبارہ پکڑیے، میں نے فلم بنانی ہے، آپ ذرا بیٹھ جائیں، میں نے فلم بنانی ہے۔ اٹس اے وار سچویشن، ہزاروں لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، گارڈز ہیں، دنیا کھڑی ہے، انڈرسٹینڈ ہے۔ اچھا، بالکل، اس پوائنٹ میں ویسے 1-2 پوائنٹس ہیں صرف۔ یہی وجوہات ہیں، اگر بالکل وار سچویشن ہے، یار آپ بات کرتے ہیں نا وار آن ٹیرر، وار آن ڈرگس، ٹھیک ہے، اور صحیح ہے، یہ دونوں چیزیں لنک بھی ہو جاتی ہیں، میں مانتا ہوں 100% وار سچویشن ہے، پھر شاید
آپ کو 3 گنا یا 10 گنا زیادہ ضرورت ہے کہ اس کی ویڈیو بنے. کیونکہ پھر الزام تراشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے. یا تو آپ اتنا خیال رکھ رہے ہیں کہ فیملی ساتھ ہے یا لیڈیز ساتھ ہیں تو آپ ظاہر ہاتھ نہیں ڈال رہے, جو کہ فائن ٹھیک ہے, بالکل صحیح, ٹھیک ہے. لیکن اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کا تو کام ہی یہ ہے, تو ایک پروسیجر جو ہے ایس او پی اس کے طور پہ جو ہوتی ہے. اور ویسے بھی اچھا مجھے نہیں پتا کہ یہ ایس او پی کا ہے یا نہیں ہے, لیکن یار ہائی پروفائل میں ہونا چاہیے. اگر نہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ ایکچولی ابھی ہے ایس او پیز میں, یہ کوئی 10 گرام کا کیس تو کہانی وہی ہے نا. پھر تو ایف آئی آر پہ آ جائے نا کہ انہوں نے تو خود والنٹری بتا دیا کہ جناب یہ میرے بیگ میں ہے اور وہ سارا کچھ کر کے, اور پھر بعد میں اب جن صاحب بھی اور جو آفریدی صاحب ہے دونوں بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ جی وہاں جھگڑا ہو جاتا اور یہ ہو جاتا اور وہ مسئلہ ہو جاتا. اگین اس صورتحال میں بھی اپنی بات مکمل. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کہانی میں اتنے جھول ہیں جس کی وجہ سے بہت ضرورت تھی کہ آپ جب آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں آپ نے کہا کہ جناب ہم نے یہ ان کا تعلق جو ہے ایک انٹرنیشنل گروہ سے ہے. اچھا کچھ تو آپ بتائیں گے نا, یا آپ کچھ بھی نہیں بتائیں گے؟ اور اگر نہیں, انہوں نے کہا نہیں مجھے پتا ہے, انہوں نے کہا کہ ہم بتا سکتے ہیں لیکن یہ اتنے ظالم لوگ ہیں کہ یہ سب کو مار دیں گے. سن لینا, اگر یہی بات تھی کہ یہ ظالم لوگ ہیں آپ ابھی نہیں بتانا چاہ رہے تو آپ نے فزیکل ریمانڈ کیوں نہیں لیا رانا ثناء اللہ کا؟ اچھا فزیکل ریمانڈ کے اوپر بھی ایک جواب ہے, وہی ہے وہ سن لیں. یہ سوال بالکل ہوا کہ رانا ثناء اللہ کا ریمانڈ ہم بھی پہلے دن سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی جوڈیشل ریمانڈ کیوں لے لیا, فزیکل ریمانڈ اس لیے کہ ہائی پروفائل ہے, پتہ نہیں ان کا نیٹ ورک کیا ہے, تو ایسے چنڈ پڑے گی تو بتا سکتے ہیں نا, ویسے تو نہیں بتا سکتے. تو اس بارے میں شہریار آفریدی نے کچھ ایکسپلینیشن دی ہے, سنیے. لوگ کہتے ہیں کہ جی ریمانڈ کیوں نہیں لیا, جب ہمارے پاس ثبوت سارے ہیں, جوڈیشل ریمانڈ تمام چیزیں اے ٹو زی عدالت میں پیش کی جائیں گی, اور یہ اتنا یہ ظالم اور اتنے یہ خطرناک قسم کے لوگ ہیں کہ ہم ہر ڈیٹیل اس لیے بھی نہیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے کہ ان لوگوں کو یہ بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں, ان کے بچوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اگین میں یہ بھی بات مانتا ہوں کہ آپ یہ نہیں دکھا سکتے کہ سر یہ ثبوت ہے, یہ ثبوت ہے, یہ ثبوت ہے. اگر کچھ بھی نہیں کرنا تھا تو ایک پریس ریلیز ہی کافی تھی, پوری پریس کانفرنس کی شاید آپ کو اتنی ضرورت نہیں پڑتی. میں واپس آنا چاہ رہا ہوں ویڈیو والے پوائنٹ پر, ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پر بھی کچھ تھوڑی سی کنفیوژن ہے یا کانٹرڈکشن ہے, مجھے نہیں پتا, کیونکہ شہریار آفریدی کہتے ہیں کہ سر ہمارے پاس ویڈیو ایویڈنس ہے اور وہ ہم کورٹ میں پیش کریں گے. نو تنقید, نو طنز. آئی ہوپ کہ جو بھی ثبوت ہے وہ بہت پکے ہیں, کیونکہ اگر نہیں ہے نا یار, ٹھیک ہے, اے این ایف پر بھی ایک شیڈو آف ڈاؤٹ آتا ہے, گورنمنٹ پر بھی ایک شیڈو آف ڈاؤٹ آتا ہے, اور ایک بہت جو سیریس ایشو ہے ڈرگ ٹریفکنگ, 150 کلو گرام کی بات ہو رہی ہے یار, یہ پھانسی کی بات ہے, ٹھیک ہے. اور منشیات نے جو تباہی مچائی ہے پاکستان میں وہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں, بہت سیریس ایشو ہے. اس سیریس ایشو کو یہ کہیں مذاق نہ بن جائے. کنسرنڈ اباؤٹ دس. ان دا بیک ڈراپ آف ایفیڈرین کیس میں جو آپ نے کیا, کیس کہ آپ میں وہ موسیٰ گیلانی بھی نکل گئے, تو وہ مخدوم شہاب الدین بھی نکل گئے, اور اینڈ میں اب اس کی حنیف عباسی کی بھی ضمانت ہو گئی. تو وہ جو ایفیڈرین جو کہ اتنا سیریس میٹر تھا, بالکل ٹھیک ہے نا, اس کو جس طرح سے ہینڈل کیا گیا, اب ظاہر ہے اس کی جو بھی سیاسی وجوہات تھیں وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن ان دا بیک ڈراپ جب آپ کے اوپر آلریڈی تھوڑا شیڈو آف ڈاؤٹ ہے. بریک لے لیں, بریک کے بعد اسی پر آ جائیں. چلیں ٹھیک, بریک لے لیں. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ کیس کی, جس میں آج وزیر مملکت برائے انسداد منشیات شہریار آفریدی اور میجر جنرل عارف ملک جو ڈی جی اے این ایف ہیں, انہوں نے پریس کانفرنس کی اور یہ دعویٰ کیا کہ ان کے پاس واٹر ٹائٹ ایویڈنس موجود ہے. اور اگین ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے اگر ایسا ایویڈنس موجود ہے, تاکہ اس بارے میں جو بھی تنقید ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی. لیکن اس میں تھوڑا سا مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ شیئر کرنا چاہیے تھا. بائی آل مینز یہ آپ کا ویو ہے اور بالکل کرنا چاہیے تھا. میں جو پہلی دو باتیں ہوئی ہیں کوئکلی ان کو ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو بات کی تھی کہ جی فیملی ممبرز تھیں اور فیمیل فیملی ممبرز تھیں, یہ بات مجھے تھوڑی سی ہلکی لگ رہی ہے, ٹھیک ہے, انفیکٹ ٹھیک ٹھاک ہلکی لگ رہی ہے,
کیونکہ اس کے بھی ایک SOP اور پروٹوکول ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ بے شک آپ فیمیل کانسٹیبلز کو لوکل پولیس اسٹیشن سے آپ اٹھا سکتے ہیں, سو ANF کے پاس بھی, اور آئی ایم شیور یار دیکھیں یار یہ تو ناممکن ہے نا کہ ANF نے کبھی کسی فیمیل ڈرگ ٹریفکر کو اریسٹ نہیں کیا یار, یا کسی ڈرگ ٹریفکر کو اریسٹ نہیں کیا جو کسی ماڈل کا کیس چل رہا ہے, وہ تو چلے ASF نے وہ تو اس سے برآمد کیا, یہ تھوڑا سا ڈفرنٹ کیس ہے. اس طرح کے بہت آپ کو کیسز ملیں گے. وہ بات مجھے تھوڑی سی عجیب لگ رہی ہے, اور اسپیشلی اس کو کلچر اور ٹریڈیشن کے ساتھ جوڑنا, کیونکہ یار اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں یہ خواتین ہے, تو کیا خواتین قتل نہیں کر سکتی, کیا وہ کڈنیپنگ میں نہیں آ سکتی, رینسم نہیں لے سکتی, منشیات فروش نہیں ہو سکتی, یہ بات اچھا نہیں ہضم ہو رہی. دوسری بات جو ہے ویڈیو کی, اگین دوبارہ کہوں گا اس میں تھوڑی کانٹرڈکشن ہے. مجھے نہیں پتا کہ شہریار افریدی جس ویڈیو ایویڈنس کی ریفر کر رہا ہے وہ کون سی ہے. جو DG ANF نے بات کی ہے وہ کہا ہے کہ موقع کی ویڈیو, کریکٹ, کہ موقع کی ویڈیو نہیں بن سکتی ہے, نہیں بنائی وہ ایک الگ بات ہے, بنانی چاہیے تھی کیونکہ پھر جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ سر آپ نے کوئی دکھایا ہی نہیں, یہ تو ڈرامہ ہو رہا ہے, مجھے نہیں پتا کہ یہ ڈرامہ ہے یا نہیں ہے. یہ عدالت تو ثبوت مانگے گی, وہ تو چلے دیکھیں وہ ثبوت یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس ہے, جو بھی ہے وہ دکھا دیں گے. اور اگر میں تھوڑا سا ہوتا ان کی جگہ نا, کم از کم ایک سٹل دکھا دیں آپ. میں جیسے کہہ رہا ہوں موٹر وے پہ کیمراز لگے ہوئے ہیں اور سکھے کی انٹرچینج کے اوپر ہو رہا ہے, تو آبویسلی آپ ایک تھوڑا سا صحیح ہے, نہیں ہوا, ان کے پاس بھی تو کیمرے ہوں گے. وہی میں دیکھو یار موبائل فون میں کیمرہ وہ ایک الگ بات ہے, ٹھیک ہے. اور یوزولی ان طرح کیسز میں ایسا ہوتا ہے, ANF کو اور حکومت کو اس کی تھوڑی سی ویڈیو ایویڈنس آپ کو خود ہی ریکارڈ کر دینی چاہیے تھی. میرے اتنی کرنی چاہیے تھی اور ہو بھی جاتی, کیونکہ آپ نے FIR میں لکھا کہ انہوں نے والنٹری خود بتایا, تو اس کا مطلب ہے اس وقت ریزسٹنس نہیں ہو رہی تھی, تو اس وقت آپ کر سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ ANF نے ایک گاڑی کے ساتھ تو چھاپا نہیں مارا ہوگا, 10-12 گاڑی. اور اگر ریزسٹنس ہوتی, فرض کریں, ازیوم کریں کہ جیسے ابھی یہ کہہ رہے تھے ٹوٹل 6 آدمی تھے, تو جتنے بھی بندے تھے, بہت 6 تھے یا 60 تھے, ٹھیک ہے نا. اگر ریزسٹنس ہوتی کہ فرض کریں کہ جو مسلح گارڈ ہیں رانا ثناء اللہ کے, وہ بدتمیزی پہ آ جاتے, ٹھیک ہے, کچھ خدا نہ خواستہ وہاں پر ہو جاتا, اس کی بھی تو آپ کو ایویڈنس چاہیے ہوتی نا یار. نہیں تو کیا خبر بنتی کہ سر فائرنگ میں رانا صاحب پر قاتلانہ حملہ کیا ہے ANF نے, ان کے گارڈ بھی زخمی ہو گئے اور رانا صاحب بھی زخمی ہو گئے. آپ کیسے پروف کرتے ہیں باس؟ صحیح ہے نا. تو یہ ریزنز ہیں, اس لیے میں بار بار اسی پر سوری بور کر رہا ہوں آپ کو, لیکن یہ میرے لیے بہت ایک اہم پوائنٹ ہے, یہ ہونا چاہیے تھا. اور اگر یہی آپ نے باتیں بتانی تھی یار, ایک 1 پیج کی پریس ریلیز ہے یہ جو پوری جو یہاں پہ جتنی بھی, یا آپ 2 سینٹنسز کی آپ کہتے کہ وی ہیو سین میڈیا رپورٹس اور ان دس ریگارڈ, so we want to inform the media. Rest assured that we have all the evidences and we will present them in court. بس ختم, ہم بھی چپ ہو جاتے. پریس کانفرنس میں بدمزگی بھی ہوئی تھوڑی بہت. ہاں, وہ ایک آدھ لوگوں نے 2 لوگوں نے سوال پوچھ لیا. ایک وہ جیو کے ہیں اعزاز سید, انہوں نے پہلے پوچھ لیا کہ جناب وہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ بھی وہ ہوا تھا, وہ پکڑے گئے تھے. مبینہ طور پر نہیں پکڑے تو گئے تھے, مبینہ بھتیجے, اور انہوں نے آپ کے گھر کا وہ دیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں بالکل, اگر کوئی بھی کرے گا تو یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ شاید تم جانتے ہو میں کون ہوں والا سین تھا. اس کے بعد جو ہے اس کے بعد اینڈ میں ایک اور رپورٹر نے, بڑا ینگ سا تھا اور جو کرائم کور کرتا ہے, اس نے ایک سوال داغ دیا. اس نے کہا جی آپ کے بھی کچھ ریلیٹیوز ہیں جو پنڈی میں منشیات کا کاروبار کر رہے ہیں اللیجڈلی مبینہ طور پر. تو اس بارے میں مبینہ رشتہ دار, ہاں نہیں رشتہ دار مبینہ طور پر ایسا کر رہے ہیں, تو اس پر خیر وہ پہلے ہی ایک وہ محتاط ہو گئے, تو اس پہ تو وہ چلے گئے اٹھ کر بغیر کوئی جواب, لیکن بغیر کوئی جواب دیے. تو مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ یہ کم از کم جواب ضرور دے دینا چاہیے جیسے, اور آپ کہتے کہ بھائی جو بھی ہے, چاہے میرا رشتہ دار ہے چاہے کوئی, اگر کوئی جب یہ پہلی دفعہ خبر آئی تھی یہ بھتیجے مبینہ بھتیجے والی, تو یہی بیان آیا تھا. لیکن اگین میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا ان دی اینڈ کہ آئی ہوپ کہ جب یہ کیس عدالت میں جائے گا, اور یقیناً کسی نہ کسی دن تو عدالت میں جائے گا, تو وہاں پر وہ ساری ثبوت, سارے شواہد موجود ہوں گے اور وہ ایئر ٹائٹ ہوں گے. نہیں تو اس کے کانسیکوینسز پھر کو زیادہ اچھے نہیں ایئر ٹائٹ نہ ہوں. مجھے یہ کہ اگر ان کے پاس کوئی تصویری یا
कोई वीडियो सबूत मौजूद नहीं है तो बड़ा मुश्किल होगा उसको साबित करना। खाली 15 किलो रख के आप ये नहीं कर सकते कि जनाब ये भाई के, जो मानना चाहते हैं वो मान लेंगे, जो नहीं मानना चाहते हैं नहीं मानेंगे। नहीं, लेकिन जज साहब तो सबूत मांगेंगे। जज साहब सबूत तो जज साहब को जो सबूत आपने देने हैं कम से कम उसके लिए तो वो करें। मुझे यहाँ लगता है कि शायद शहरियार आफरीदी को भी इतना नहीं पता इस सारे मामले का। जाहिर है ANF ने वो कार्रवाई की है, उनके बाद जो सबूत, और अगेन हम कह रहे हैं कि होंगे, मगर ये केस जो है ये जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। इस बारे में मज़ीद क्लैरिफिकेशन केसेस में आप जितना नॉर्मल केस में केयरफुल होते हैं ना, 3 गुना ज़्यादा इस केस में केयरफुल होना होता है। बहरहाल वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। और किसी भी मईशत में बैंकिंग सिस्टम जो है एक बहुत अहम कंपोनेंट होता है, और मईशत को आगे बढ़ाना हो या मईशत को प्रोग्रेसिव वे में लेकर जाना हो तो बैंक एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है, मगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से न सिर्फ बैंक्स को प्रॉब्लम होती है बल्कि मईशत को भी धचका लगता है। और मैं बात कर रहा हूँ एक बड़ी ही एक ऐसी टर्म की जो हम शायद बचपन से ही सुनते आए हैं, और वो है डिफ़ॉल्ट, लोन डिफ़ॉल्ट। और आपने सुना होगा हर एक के ऊपर ये बात सियासत में भी ये बहुत है, कहा जाता है कि डिफ़ॉल्ट से। तो आज हम थोड़ा सा स्पेसिफिकली आपको ये भी समझाने की कोशिश करेंगे कि डिफ़ॉल्ट लोन्स जो हैं कितनी बड़ी तादाद में हमारे यहाँ एक्यूमुलेट हुए हैं ओवर द ईयर्स, और जिसके तकरीबन अगर हम तखमीना लगाएं तो 650 बिलियन ओवरऑल बैंक्स के डिफ़ॉल्टेड लोन्स हैं। और उनकी वजह ज़ाहिर है हम आप इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन लोन लेते हैं, कुछ तो जेन्युइनली शायद पे नहीं कर सकते, लिक्विडिटीज़ होती हैं पूरी दुनिया में होती हैं, मगर कुछ चीज़ें हमारे लीगल सिस्टम में यानी आकर के ऐसी फंसती हैं कि फिर लाख उन्हें धक्का लगाएं उसमें मसला होता है। तो आज से कोई 3 माह पहले पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन ने एक लेटर लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस खोसा साहब, आसिफ सईद खोसा साहब को, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वो इस बात को इंश्योर करें कि हमारा बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग कोर्ट्स जो हैं खुसूसन वो इन केसेस के डिफ़ॉल्ट के केसेस को जल्दी डिस्पोज ऑफ कर दे तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। एंड ग्रेशियसली चीफ जस्टिस जो है वो उन्होंने मुलाकात भी की पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन के जो सदर हैं औरंगज़ेब साहब, जो आज हमारे साथ मौजूद भी हैं। ही इज़ ऑल्सो प्रेसिडेंट ऑफ हबीब बैंक लिमिटेड। तो हम आप ही से आगाज़ करते हैं। औरंगज़ेब साहब, पहले तो बताइए कि प्रॉब्लम ज़ाहिर है जब बैंक लोन देता है तो गारंटीज़ भी सिक्योर करता है, सारा कुछ वो होता है एक सिस्टम, मगर जब डिफ़ॉल्ट होता है तो अगर दूसरे ममालिक में देखा जाए तो उसको सेटल कर लिया जाता है। हमारे यहाँ जो भी इंटेंशन होती है लेने वाले ही अक्सर कहीं ना कहीं कोर्ट में फंसा देता है और फिर वो स्टेज हो जाते हैं और इतने लंबे प्रोसेस चलते हैं कि बैंक भी कहता है कि यार मतलब कोई उससे आधा ही दे दो लेकिन कम से कम इस लीगल सिस्टम जो कम्बरसम लीगल प्रोसेस है रादर देन, तो कहाँ से इसकी दुरुस्तगी की जाए? जी, तो पहले तो मैं डॉन न्यूज़ का और आप साहिबान का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आज मदऊ किया। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त दें तो पहले मैं ये ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगा कि बैंक का बुनियादी मकसद क्या है। हम लोग डिपॉज़िट लेते हैं, आप लोगों से लेते हैं, बड़ी कंपनियों से लेते हैं, गवर्नमेंट से लेते हैं, और ये डिपॉज़िट हमारे यहाँ अमानत होती है और उसका जो सही इस्तेमाल है वो बहुत ज़रूरी होता है। उसका इस्तेमाल क्या है? इस्तेमाल है कि हम आगे फिर लोन्स देते हैं, और लोन्स हम बड़ी कंपनियों को देते हैं, छोटी कंपनियों को देते हैं, इंडिविजुअल्स को देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं। लेकिन जैसे आपने जिक्र किया कि कंट्रीज़, इंडस्ट्रीज़, कंपनीज़, दे ऑल गो थ्रू साइकिल्स। लॉ ऑफ ग्रेविटी है ना जी, बिल्कुल, कि जो चीज़ ऊपर है उसने नीचे भी जाना है, उसमें साइकिल्स आने हैं, तो उसमें दिक्कत आती है। जब वो दिक्कत आती है तो आम तौर पे बैंकों की कोशिश यही होती है कि जहाँ भी ये कोई साइकिल हो तो वी सी द क्लाइंट्स थ्रू द साइकिल, उनके साथ मिल बैठ कर हम देख सकें कि जो एग्रीड डेडलाइंस थी जब उन्होंने हमें पैसे वापस करने थे, तो अगर वो नहीं कर पा रहे
تو ان کی ہم کیسے اس میں سہولت کاری کر سکتے ہیں, اس کو ریسٹرکچر کر سکتے ہیں. اگر 1 سال میں دے سکتے 2 سال تھی, لیکن اس کا ایک بیسک جو پرنسپل ہے کہ وی فیل کہ وی ہیو ٹو لک ایٹ دا ایبلٹی آف دا بورور. صحیح. اور اگر وہ پے کر سکتے ہیں آئیدر کمپنی کی سورسز سے یا اپنی سورسز سے, تو پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ مل جل کر ہم اس کو ریسٹرکچر کر دیں, تاکہ کیونکہ جیسے آپ نے بالکل صحیح ذکر کیا, بینک جو ہے دے آر انجنز فار اکانومی, کیونکہ ہم جب فائنینس کرتے ہیں اس سے معیشت چلتی ہے. تو ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ معیشت جو ہے وہ چلتی رہے, تو ہم اس کو روکنا نہیں چاہتے. ایشو آتا ہے جہاں ولنگنس کا ایشو آتا ہے, کہ جہاں آپ کے پاس ایبلٹی تو ہے لیکن آپ اپنے لائف سٹائل کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے, اور اس میں پھر ہمیں کورٹ سے رجوع کرنا پڑتا ہے. اچھا, اینڈ دیٹس ویئر وی گو انٹو دی جوڈیشل پروسیس. صاحب میں ایک چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ جیسے عام بندے کو یہ چیز کی شاید سمجھ نہیں آتی کہ جی دیکھیں بینک بہت بڑے بینک ہیں, مطلب آپ کو کیا مسئلہ ہونا چاہیے کسی سے پیسے واپس لینے کا, نمبر 1. آپ کو کیوں عدالت میں جانا پڑے, وہ تو نارمل لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ تاریخ پہ تاریخ, اپیرنٹلی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے بینکنگ کورٹس میں. مسئلہ کہاں آتا ہے عام بندے کے لیے؟ اب میں یہ جو تھوڑی سی سائیکل جو آپ نے ابھی جس کا بھی ذکر کیا ہے ایز انجنز آف اکنامک گروتھ, ہاؤ ڈز دیٹ ورک؟ کہ فرض کریں کہ کسی نے آپ کا ڈیفالٹ کیا, ٹھیک ہے, نان پرفارمنگ لون آ گیا, آپ کے پیسے پھنس گئے. کسی یہ بینک کے پیسے پھنسنے سے ایک آرڈینری بوروور, ٹھیک ہے, جو شاید ڈیفالٹر نہ ہو, یا ایک آرڈینری پرسن جس کو کریڈٹ فیسلٹی چاہیے گھر چلانے کے لیے یا بزنس چلانے کے لیے, اس پر کیا امپیکٹ آتا ہے اگر نان پرفارمنگ لونز بہت بڑھ جائیں؟ جی, جیسے انہوں نے ابھی ذکر کیا کہ اگر آپ بینکنگ انڈسٹری اوور آل ہمارے ایڈوانسز اور لونز دیکھیں تو انہوں نے 670 بلین کی بات کی جو اس وقت نان پرفارمنگ لون پورٹفولیو ہے. سو یہ تقریباً اس وقت 8.5% ہے آف دا ٹوٹل لونز اینڈ ایڈوانسز ان دا بینکنگ سسٹم. So that's about 8.3 ٹریلین روپیز. اب یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ہمیں یہ پیسے واپس نہیں ملتے, اس میں لیکوڈیٹی اور کیپٹل کی بینکوں میں کنسٹرینٹس آتی ہے, کیونکہ ہمارے پاس یہ پیسہ واپس آتا ہے, اس کو ہم ریسائیکل کرتے ہیں سسٹم میں دوبارہ ڈالتے ہیں, تاکہ ہم اس کو سسٹم میں دوبارہ ڈالیں. سو جو آ کے اس سسٹم میں پھنس گیا, آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ پیسہ از ناٹ اویلیبل ٹو پٹ بیک ان ٹو دا اکانومی, جس سے وہی آگے معیشت کا جو سلسلہ ہے وہ چل سکے. یہ بیسک ایشو ہے. اچھا, بینکنگ کورٹس کا اگر جیسے کہیں بینکنگ کورٹس میں ظاہر ہے ان کی اپنی اسٹرینتھ کا بھی پرابلم ہوتا ہے. مجھے یہ بھی بتائیے کہ بینکس کے حق میں اگر ڈکری بھی ہو جائے تو کیا بینک کو خود اس سے پہلے سوری ایک سوال میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں گا which leads into your question. ایوریج ٹائم کتنا لگتا ہے؟ مطلب فرض کریں ایک بندے نے آپ کا لون واپس نہیں دینا, آپ کال کرتے گئے کلیکشن ڈپارٹمنٹ سے گھر بھی پہنچ جاتی ہے, وہ کہتے ہیں جی صاحب گھر پہ نہیں ہیں, فون نہیں اٹھا رہے ہوتے. ہاؤ لانگ بفور یو ٹیک ہم ٹو کورٹ؟ اور ایک دفعہ جب وہ کورٹ میں آ جائیں گے تو ایوریج ریزولوشن آف کیس میں کتنے ٹائم لگتا ہے؟ کیونکہ ہمیں تو عادت ہے نا کہ تاریخ پہ تاریخ 4-5 سال کیس چلتا ہے, اور میری پرسیپشن میں آئی وڈ ازیوم کہ اگر ایک بہت بڑا بینک اس میں پلیئر ہے یا لٹیگنٹ ہے, ریزولوشن جلدی ہو جانی چاہیے, ایسا نہیں ہے؟ جی دیکھیں, لا تو آیا تھا انڈر دا فائنینشیل ریکوری آرڈیننس, تو اس کے سلسلے سے تو یہ جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اٹ شوڈ ہیو ریئلی اسپیڈڈ اپ دا پروسیس, بٹ دی ریالٹی از کہ بینکنگ کورٹس کے ہوتے ہوئے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ 5 سے 10 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے, 5 سے 10 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے ان دا بینکنگ کورٹس. اور پھر اس میں پھر اپیل پروسیس آتی ہے. صحیح. اور کئی دفعہ ایسا بھی سلسلہ ہوتا ہے کہ ڈکریز بھی آ جاتی ہیں, سو ڈیسیجنز ہو جاتے ہیں. یہ ابھی مبشر جو سوال جیسے آپ نے ذکر کیا, ڈکریز ہو گئیں, لیکن ڈکریز جب ہم ایگزیکیوشن میں جاتے ہیں, جو ریکوری ہے اس پہ تو پھر بھی لا ہے. صحیح ہے. جب ڈکری پہ ہم جاتے ہیں, اور ڈکری مینس کہ اٹ ہیز بین decision has been made in our favor. تو اب تو صرف ایگزیکیوشن کی بات ہے. ایگزیکیوشن میں بھی 5 سے 10 سال لگ جاتے ہیں. اس کا بھی پھر جو اپیل پروسیس ہے بیک ان ٹو دا ہائی کورٹس. تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ جب آپ ایک جوڈیشل اس وقت پروسیس میں جاتے ہیں, انفارچونیٹلی اس کا جو ریزولوشن ہے دیٹ گوز ان ٹو ملٹیپل ایئرس. ہمارے اپنے پورٹ فولیو میں ایسے کیسز ہیں جو 10 سال سے چل رہے ہیں.
اچھا، ہمارے ساتھ لاہور سے فہد حسین بھی موجود ہیں جو کہ ایڈیٹر ان چیف ہیں ایکسپریس گروپ کے. وہ لکھتے بھی رہتے ہیں جوڈیشل پروسیس کے بارے میں سارا کچھ. فہد، آپ نے بھی بات سنی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس کا سلوشن ہے؟ کیونکہ یہ لوور جوڈیشری کے اندر خصوصاً، اور اب بینکنگ کورٹس کی بھی بات آئی، یہ پرابلم ریکرنگ ہے کہ ہمارے یہاں بہت وقت لگتا ہے، تو کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، میں بھی سن رہا تھا مبشر، تھینک یو. یہ جو ابھی اورنگزیب صاحب بات کر رہے ہیں، جو انہوں نے ٹیکنیکل ڈیٹیلز بتائیں، یہ بڑی یوزفل ہیں ہم لوگوں کے لیے، کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہمارے مین اسٹریم میڈیا میں بڑا کم آتا ہے، لیکن یہ بڑا ضروری ہے بیکاز اس کا جو لنکیج انہوں نے اورنگزیب صاحب نے جو ذکر کیا کہ اس کا جو ڈائریکٹ لنکیج ہے ہماری اکانومی سے، کہ یہ جو پیسہ ہے، یہ جو نان پرفارمنگ لونز ہے، جب یہ نکل جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اس ہماری اکانومی کی جو ایک سرکولیشن ہے اس سے باہر ہو جاتا ہے، تو وہ پہلی بات تو یہ کہ کریڈٹ کم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد بینکس، میرا خیال ہے جتنا زیادہ یہ نان پرفارمنگ لونز بڑھتے ہیں اتنا بینک بھی کریڈٹ دینے سے تھوڑا گھبراتا ہے. تو اوور آل ان ٹرمز آف اکنامک گروتھ جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن اوور لکڈ ہے. پہلی بات تو مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے. دوسرا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ دیکھیے جو اس ٹائم جو ماحول بنا ہوا ہے، یہ ایک بہت حد تک یہ ایک آئیڈیل ماحول ہے اس مسئلے کو ٹیکل کرنے کا، کیونکہ پہلی بات تو جو اکانومی کا حال ہے اور جتنی میجر اکنامک ریفارمز کی بات ہو رہی ہے، تو میرا خیال ہے اگر یہ گورنمنٹ کے ریڈار پہ یہ معاملہ آ جائے اور اس سے اس کو حل کرنے سے کتنے فائدے ہو سکتے ہیں، تو شاید یہ ایک بہت بڑا انسینٹیو بن جائے گا. اور دوسرا دیکھیں، دوسرا اسٹیک ہولڈر اس میں ہماری سپیریئر جوڈیشری ہے، اور اس میں بھی یہ جو پریزنٹ چیف جسٹس ہیں، آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ ماڈل کورٹس کے حوالے سے انہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہوا ہے. جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس میں جو بیک لاگ ہے اس کو وہ پش کرنے میں بڑا پرسنل ان کا ایک انٹرسٹ ہے. تو اسی کانٹیکسٹ میں یہ جو بینکنگ کیسز کا نان پرفارمنگ لونز کا جو بیک لاگ ہے اس کو کلیئر کرنے میں بھی آئی تھنک جوڈیشری کے اگر یہ ریڈار پہ اس طریقے سے آ جائے تو یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اسینشلی نمبر آف ججز جو بینکنگ کورٹ کے ان کو بڑھانا ہے، نمبر آف بینکنگ کورٹس کو بڑھانا ہے، جو ان ججز کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے، ٹریننگ ہے، اس کو بڑھانا، اس کو بہتر کرنا ہے، اور سارے جو فریولس لٹیگیشن ہے اس کو ڈسکریج کرنا ہے. تو یہ پوری پیکج ڈیل ہے جو بڑی بالکل صحیح فرمایا آپ نے فہد. لیکن اچھا اب یہ بات کریں کہ حل ہونا چاہیے، بالکل بہت آسان ہے ہمارے لیے کہنا حل ہونا چاہیے. وہ حل کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے جو اپنا خط لکھا تھا 11 اپریل کو چیف جسٹس کھوسا صاحب کو، اس میں آپ نے کچھ پوائنٹس ریز کیے تھے، ریکمنڈیشنز کہیں، آپ سجیشنز کہیں، ان میں سے کچھ کے بارے میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، اس میں ایک تو جو ہم نے ان سے استدعا کی ہے کہ جو بینکنگ کورٹس ہیں اس میں اس وقت ویکینسیز ہیں ججز اور ججز کی، اور کہ ہماری استدعا ان سے یہ ہے کہ وہ ساری ویکینسیز جو ہیں فل کی جائیں تاکہ اس سے جو کیس ڈسپوزل اور ڈیسیجن میکنگ ہے اس میں تیزی آ سکے. دوسری استدعا ہم نے ان سے یہ کی ہے کہ ہائی کورٹس میں آپ اسپیشل بینچز بنائیے. جیسے ابھی فہد کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جو چیف جسٹس صاحب کی جوڈیشل اکیڈمی میں اگر آپ نے ان کی تقریر سنی ہو تو ہی واز ویری کلیئر کہ جو انہوں نے کرمنل سائڈ پہ ایکچولی کر دکھایا ہے ود رسپیکٹ ٹو دا ڈسپوزل آف دا کرمنل کیسز تھرو دا ماڈل کورٹس، اور ان کا وہی اگر اسی جذبے سے اگر وہ سول سائڈ پہ بھی دیکھیں، اور جو ہم نے ان سے استدعا کی ہے ایکچولی از ان لائن ود ہز تھنکنگ کہ آپ اسپیشل کورٹس بنائیں، اسپیشل بینچز بنائیں، ہر ہائی کورٹ میں یہ بنائیں، اور ہم نے انہیں کہا ہے کہ کم از کم 3 آپ ججز جو ہیں اس میں ڈیڈیکیٹ کریں. اور دوسری جو ہماری ان سے استدعا ہے جس طرح ماڈل کورٹس میں ہوا ہے کہ اس میں اس کو ٹائم باؤنڈ کریں، بالکل اس میں ٹائم باؤنڈ کیجئے، اور ہم نے ان سے استدعا کی ہے کہ 6 مہینے سے اس کو آگے نہ لے جانے دیا جائے، 10 سال تک نہ پہنچنے دیں. ابھی تو خیر ٹوٹل ایکسٹریم ہے. لیگل فریم ورک بھی ہے، وہ بھی ارلی ڈسپوزل کی ہی بات کرتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ مطلب ظاہر ہے اس کو اتنا لٹکایا جائے. تو جب چیف جسٹس صاحب کی ملاقات ہوئی تو آپ کو کچھ امید بندھی کہ اسپیسیفکلی بینکنگ کورٹس کے حوالے سے، کیونکہ ایک آپ نے کہا کہ ویکینسیز نہیں ہے، دوسرا جو ریٹائر ہوتے ہیں اس کو بھرنے کے لیے بھی 6 سے مہینے سے 1 سال لگتا ہے. تو کوئی رسپانس ملا آپ کو وہاں سے؟ دیکھیے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے جو ہمیں کہا گیا ہے یا بتایا گیا ہے کہ دیٹ ہی وڈ آسک دا چیف جسٹسز آف دا ریسپیکٹیو ہائی کورٹس
ٹو موو ان دس ڈائریکشن کہ یہ اسپیشل بینچز وہ اپوائنٹ کریں. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جنرلی سمر ریسیس ہے, تو ہمیں بہت امید ہے کہ انشاءاللہ جیسے ہی سمر ریسیس کمپلیٹ ہوتی ہے تو وہ یہ اسپیشل ججز بینچز جو ہیں وہ اپوائنٹ ہوں گے. اور دوسرا ہماری طرف سے پاکستان بینک ایسوسی ایشن کی طرف سے جب سی جے پی سے یہ ڈائریکشن اور گائیڈنس آ جائے گی جیسے انہوں نے کرمنل سائڈ پہ کیا ہے, تو ہمارا یہ بھی مقصد ہے کہ آفٹر دا سمر ریسیس ہم جا کر جو چیف جسٹس صاحبان ہیں آف دا ریسپیکٹیو ہائی کورٹس ان سے بھی جا کر استدعا کریں اور ان سے بھی درخواست کریں تاکہ اس پروسیس کو سپیڈ اپ کیا جا سکے. اچھا, دو بڑے اس میں انٹرسٹنگ پوائنٹس ہیں جو میرا خیال ہے کہ مور اور لیس اکراس دا بورڈ بھی اپلائی ہو سکتے ہیں آپ کے پورے جسٹس سسٹم پر. ایک تو پوائنٹ نمبر 6 کہ اگر کسی دن ایک ڈیلے کرنے کا طریقہ ہے نا کہ سر آج وکیل صاحب نہیں آ سکے, سر آج ان کی طبیعت خراب ہے, کبھی کبھی جینوئنلی بھی ہوتی ہے لیکن آئی تھنک 80% آف دا کیس میں جینوئن نہیں ہوتی, تو پھر وہاں پر اٹ شوڈ بی ارجنٹ بائی فائلنگ فار ارجنمنٹ اپلیکیشن. ٹھیک ہے, مطلب ان کے خلاف یہ بات جانی چاہیے جو بھی کیس کو ڈیلے کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ملتا ہوا ہے پوائنٹ نمبر 8, any party delaying the recording of evidence should be penalized, because یہ بھی ایک طریقہ ہے. اب مانا کہ دیکھیں this is an important issue, لیکن یہ ہم نے ڈیتھ پینلٹی کے کیسز میں بھی یہ دیکھا ہے, this kind of delay. اس میں اتنے میں بندہ سڑ رہا ہے ایک کال کوٹری میں اور آپ ڈیلے پہ ڈیلے کرتے جا رہے ہیں. so these are actually good suggestions. اسٹے آرڈرز جو ہیں فہد, آپ بھی اسٹے آرڈرز بعض اوقات لگتا ہے کہ اسٹے ہی فیصلہ بن جاتے ہیں اور اتنے کھنچتے ہیں کہ بعد میں سمجھ نہیں آتی کہ یہ اسٹے کو بھی ہمیں ٹائم باؤنڈ کرنا چاہیے. دیکھیے مبشر, یہ جو اسٹے والا معاملہ یہ لنک ان ہوتا ہے وتھ اندر میجر ایشو, وہ ہے یہ جو ہمارا بن گیا ہے ولفل ڈیفالٹ کا کلچر. اب میرے خیال ہے اورنگزیب صاحب یہ ویریفائی کریں گے کہ یہ جتنے بھی نان پرفارمنگ لونز ہیں ان میں زیادہ تر ولفل ڈیفالٹ ہے, اور وہ ایک ڈیفالٹ کا کلچر ہمارے یہاں بن گیا ہے کیونکہ ایک ڈیفالٹر کو یہ ایک اسے احساس ہے کہ میرے خلاف کچھ نہیں ہوگا, ایک لینینسی ہے, سسٹم میں اتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ ہی کین گیٹ اوے ود اٹ. آپ کو یاد ہوگا وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جب آئی تھی ارلی 90s میں معین قریشی کی, تو اس زمانے میں انہوں نے وہ لون ڈیفالٹرز کی لسٹیں چھاپی تھی, وہ بہت بڑا ایشو بنا تھا, تو وہ ایک پولیٹیکل ایشو بن گیا تھا. دیکھیے وہ آئی تھنک یہ دا ہیٹ نیڈس ٹو بی ٹرنڈ آن, اینڈ اگر لون ڈیفالٹر کا یا ولفل ڈیفالٹ کو اس طریقے سے اس کے اوپر تھوڑا کریک ڈاؤن ہو جیسا کہ اور دیگر معاملات میں عمران خان صاحب کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, ریزالو ہو سکتا ہے. اور ایک نیا کلچر بن جائے گا کہ اگر آپ لون لے رہے ہیں تو آپ نے پے بیک کرنا ہے, ضروری ہے, ورنہ کانسیکوینسز ہوں. اور بالکل جیسے فہد نے کہا دس از دا رائٹ ٹائم فار اٹ. جب آپ مطلب ایک اسٹرکچرل اکنامک ریفارم کر رہے ہیں تو اس کو بھی اس میں شامل کریں. بہت شکریہ فہد, اینڈ تھینک یو سر. ویل فالو اٹ اپ جیسے وہ ہوتا ہے, اور مجھے تو پوری امید ہے کیونکہ جس طرح سے چیف جسٹس نے انہوں نے شروع میں ججمنٹس کے اوپر بھی کہا ہے, اور اگر آپ سے وعدہ کیا ہے تو ظاہر وہ بھی پورا ہوگا. وی آر آل ہوپنگ کہ یہ چیزیں اسٹریم لائن ہوں, کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ کرمنل سائڈ پہ کچھ بہتری آئی ہے تو سول سائڈ پر بھی آنی چاہیے, اور خاص طور پہ معیشت کے حوالے سے تو چھوٹے ڈیسیجنز بعض اوقات جو ہیں وہ بہت زیادہ پرابلم پیدا کر دیتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, کل آپ کی کالز کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.